ہوگی. اور دجال کا جو نظام ہے وہی تو ہے کہ وہ آئے گا اور وہ کہے گا کہ ہاں جی لو جو چاہیے تمہیں لو. بٹ بندے نے اپنی ڈیزائرز کو اپنا معبود بنا لیا. مجھے لیکن میں نے کہا تھا کہ ہر آنے والی جنریشن بری ہوتی جائے گی اس طرح سے. تو Bro, they should be panicking right now. Yes. This is what I would say. کیونکہ اچھا میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں فیوچر کیسا آپ پریڈکٹ کر رہے ہیں اگلے 5-10 سال کیسے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں؟ اف یو کین یعنی اف یو لیونگ ان دیٹ ٹائم، فار ایگزامپل ہم ٹائم ٹریول کرتے ہیں فیوچر میں اور آپ واپس آ کے ہمیں بتاتے ہیں لوگوں کو یار ایسا تھا فیوچر، جسٹ یعنی اسپیکولیشن کی بیس پہ ہم لوگ یہ بات کر رہے ہیں، کوئی ہم فائنل ورڈ نہیں دے سکتے. کیسا دیکھ رہے ہیں آپ فیوچر کو؟ امید اور ایک ہے شاید ایک پیسمسٹک ریالٹی جس کی طرف ہم جا رہے ہیں. امید تو یہ ہے کہ ہم لوگ تھوڑا سا ہوش کے ناخن لیں اور ہم تھوڑا سا عقل کریں اور ہم لوگ اپنے آپ کو اس بات کو سمجھائیں کہ وی کین ناٹ لیٹ دس کنٹرول اس، رادر وی ہیو ٹو کنٹرول اٹ. ہم نے کچھ میکینزمس کریٹ کرنے ہیں تاکہ اپنے بچوں کو ایب نارمل گروتھ سے روکیں، کہ تاکہ وہ کہیں پہ ایسا نہ ہو کہ شروع سے پہلے دن سے لے کر آخری دن تک اس فون کے غلام ہو اور ہم لوگ ان کو کوئی قسم کی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں، کوئی اسپریچول گروتھ نہیں، کوئی مینٹل ایکٹیویٹی نہیں، بس وہ اسی کے غلام بن کے رہ جائیں. اور جس طرح ایک ڈرگ ایڈکٹ ہوتا ہے جس سے جب آپ ڈرگز چھینتے ہو تو وہ چیختا ہے، تو آج اگر آپ بچے سے فون چھینیں گے تو وہ چیخے گا، وہ چلائے گا، وہ ٹینٹرم تھرو کرے گا، وہ بالکل ایسے ایکٹ کرے گا جیسے کہ وہ کوئی ڈرگ ایڈکٹ ہے. تو اٹس کائنڈ آف لائک ڈوپامین اتنی انڈیوس ہو چکی ہے کہ وہ اب اس سے ایڈکٹیڈ ہے. اینڈ اف یو ٹیک اٹ اوے ہی گوز ہائپر کریزی. سو جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا تھا نا کہ ایک میٹاورس ہے جہاں پہ لوگ چلے گئے ہیں، ابھی چیزیں اسی طرف جا رہی ہیں. ٹیکنالوجی از موونگ ان دیٹ ڈائریکشن کہ آپ اپنے گھر کو بھی ایسا بنا دو جہاں پہ صرف ایپس ہی نظر آ رہی ہیں. الماری کی جگہ ایپ ہے، باہر کھڑکی کے باہر ویو تھا، وہ ویو کے بجائے ایپ ہے، آپ کے باتھ روم میں شیشے کے بجائے ایپ ہے. مطلب ہر جگہ پہ جدھر بھی آپ ہو آپ نے ڈفرینٹ ایپس پلیس کی ہوئی ہیں. تو ایک تو یہ مجھے فیوچر بڑا اس طرف جاتے ہوئے نظر آ رہا ہے جہاں پہ بیکاز یو مائٹ تھنک کہ نہیں مجھے چاہیے ایپ، مجھے چاہیے، آئی ایم یوزنگ دس تھنگ، آئی ایم دا ون ہوز نو یو آر ناٹ ان کنٹرول. دے آر ٹریٹنگ یو لائک جس طرح ایک وہ کیرٹ اسٹک ہوتا ہے نا، آپ کو ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ والا میکینزم دے کے انہوں نے آپ کو اس کے ساتھ ہک کیا ہوا ہے، ایڈکٹ بنا دیا ہے. اور پھر یہ کہ اس کے ساتھ جب آپ اسی چیز کو میکسیمم پہ لے جاتے ہو تو پھر یہ ہوگا کہ آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی کہاں جائے گی. آپ نے جس طرح بھی اگزامپل دی تھی کہ ایک بندہ ورچوئل ورلڈ میں رہ رہا ہے. Who would want to live in the real world? Because in the real world, your house is garbage. Because obviously ایک بندہ جو سارے دن فون پہ بیٹھا ہوا ہے وہ کما کیسے رہا ہے. میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے بہت سارے فتنے جو ہیں نا ہم تک ایکسیس ایزی ہو گیا نا. اب جو فتنے وہ ہمیں افیکٹ کرنا چاہتے ہیں وہ اس کو ایز مینز یوز کر رہے ہیں. ایک تو چیز ہے کہ اس کے اپنے کتنے نقصانات ہیں، وہ اس پہ تو ہم نے بہت بات کی ہے پہلے بھی، لیکن اس کے تھرو ہماری زندگیوں کے اندر گھس کے ہمیں انسٹرومنٹ بنا کے اور ہاں جو نیریٹیوز بدلنا، لوگوں کو یہ بتانا کہ یہ چیز ٹھیک ہے اور جس کو تم صحیح سمجھتے تھے وہ چیز غلط ہے وغیرہ وغیرہ. سو نیو فتنس آر ایکچولی کمنگ تھرو دس ٹیکنالوجی. دس از واٹ آئی تھنک. جو فائنینشیل ڈپینڈنسی ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ لوگ شاید آنے والے دور میں کما رہے ہوں شاید گھر میں بیٹھ کے، ٹریڈنگ کر رہے ہوں، سیل پرچیز، فوریکس، کرپٹو، ایکس وائی زی. پیسے وائز ان کو ٹینشن نہیں ہوگی. اور دجال کا جو نظام ہے وہی تو ہے کہ وہ آئے گا اور وہ کہے گا کہ ہاں جی لو جو چاہیے تمہیں لو، بٹ اپنا دین دے دو مجھے. اتنا اس کی جنت جہنم ہے، اس کی اللہ کی نہیں اتنا یعنی 3D سمتھنگ ہوگا، اتنا آرٹیفیشلی کریٹڈ ہوگا کہ اگر وہ کہنا میری آگ میں کود جاؤ تو تم آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے کود جانا، بیکاز اس کی جو آگ ہے نا وہ جنت ہے. اچھا بھی جتنے ہم باتیں کر رہے ہیں نا، سمجھ میں بات یہ آتی ہے فار ایگزامپل بچوں سے لے کے بچے اٹیچ ہوتے ہیں یہ جو الیکٹرانک گیجٹس ہیں، ٹھیک. بات بڑھتی ہے، ٹین ایج میں بچہ آتا ہے، اس میں ہوتا کیا ہے کہ نیا بچے کو شوق پیدا ہوتا ہے کہ جی دیکھو میں خوبصورت بھی ہوں، بچیاں اچھے کپڑے پہنتی ہیں، لڑکی بھی اپنے بال لمبے وغیرہ یہ کیوں ہوتا ہے. اس کے بعد یعنی بندہ جب جوانی کو پہنچتا ہے، لیٹس سے وہ مزید پیسے کی طرف آتا ہے کہ میں نے پیسے کمانے ہیں. جتنی بھی باتیں ہم کر رہے ہیں سمجھ میں آتی ہے کہ اتنی مٹیریلسٹک ہیں، اس پوری ایکویژن میں کہیں جو اندر آپ کے اندر جو سول ہے وہ اس کا کہیں تذکرہ نظر نہیں آتا. اور سیلف پلیجر یہی ہے نا کہ یار مجھے سکون کیسے ملے، میں اپنی زندگی بہتر کیسے بنا سکتا ہوں. اس کے لیے آپ پھر ABC جو ہے آپشنس کی طرف جاتے ہو سکتا ہے کہ وہ آپشنس ٹھیک نہ ہوں، لیکن آپ کو لگ رہا ہو کہ ابھی تو مجھے کمفرٹ مل رہی ہے نا، ابھی تو میں دیکھ کے اپنے آپ کو سکون پہنچا رہا ہوں نا. لیکن ٹو اے پوائنٹ وہ آیت یاد آتی ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ. یہ بالکل ہونا ہے، میننگ کہ بندے نے اپنی ڈیزائرز کو اپنا معبود بنا لیا. مجھے ابھی یہ فیلنگ آ رہی آئی وانٹ ٹو ہیو پیزا، آئی وانٹ ٹو ہیو اٹ رائٹ ناؤ، آئی ڈونٹ کیئر. رات کے 2 بجے ہوئے ہیں، اب دیکھیں یہ پریکٹیکلی پاسبل ہے اگر میرا بھی دل کر رہا ہے. میننگ چیزیں اتنی ایزیلی ایکسیسیبل ہے نا
کہ آپ اپنی باڈی کو بڑی اچھی طریقے سے پلیجر دے سکتے ہو. وین یو ڈو دس تو ہوتا کیا ہے کہ ظاہری بات ہے پھر آپ کی باڈی جو کہتی ہے آپ اس کی بات مانتے ہو. اور ٹو این ایکسٹینٹ جیسے زابی نے بولا کہ آپ اپنی بایولوجی کو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کریٹ کیا ہے آپ کہتے ہو کہ نہیں یار میں خاتون ہوں, اچھا میں ایلین ہوں. لوگ اپنے آپ کو کٹ کر دیتے ہیں برو, اپنے نوز کٹ کروایا, اپنے لپس وغیرہ یہ وہ سارا کر کے. اور اب تو یہ بھی تھیوریز آ رہی ہیں کہ اچھا اگر آپ ہی اپنی باڈی کے اونر ہو تو آپ کو حق ہونا چاہیے اف آئی وانٹ ٹو اینڈ مائی لائف ہو آر یو ٹو اسٹاپ می. تو اس کی بھی پرمیشن. اور دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹ آل کمز ڈاؤن ٹو شیطان. شیطان نے کہا تھا اے اللہ اس کی وجہ سے آپ نے مجھے جنت سے نکالا ہے, لیکن یہ اس قابل نہیں تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ. اور یہ شیطان نے کہا تھا نکلتے نکلتے اے اللہ آپ دیکھ لیجئے گا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. ان میں سے اکثر شکر کرنے والے نہیں ہوں گے. اینڈ سبحان اللہ ہونا تو یہ چاہیے تھا the more facilities we have, جتنی زیادہ نعمتیں ہم اتنا اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرتے. الحمدللہ الحمدللہ. اتنی چیزوں ہونے کی باوجود we are زبی میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اپنی بات کی نا, اگر ایک بندہ جب بھی غصے میں ہی وانٹس ٹو ایٹ, اگر ایک بندہ جب بھی فرسٹریٹڈ ہے ہی وانٹس ٹو گو آؤٹ اینڈ ہیو اے, یعنی یس اٹس آل رائٹ اور اکیلے ٹائم گزارنا چاہیے, بٹ یہ ہے کہ جو سچویشن ایٹ ہینڈ ہے اس سے ایگزٹ کر کے بھاگ جانا باہر اور اس کو ڈیل نہ کرنا, یا بنج واچنگ یا بنج شاپنگ کرنا شروع کر دے, ریٹیل تھراپی وغیرہ کرنا شروع کر دینا. آئی تھنک جو بندہ یہ کر رہا ہے نا آج کل وہ بات سن رہا ہے, یو آر ناٹ in the right direction. You should know that you should be in control of yourself. You should not do everything what your body is telling you. You should not be wanting a time جس میں آپ reality سے exit کر جاؤ اور آپ اپنی ایک لائف گزارنا شروع کر دو. You should be come to the reality and deal with everything. Practically speaking کہ times worse ہوتے جا رہے ہیں. اللہ کی میں نے کہا تھا کہ ہر آنے والی جنریشن بری ہوتی جائے گی اس طرح سے. تو Bro, they should be panicking right now. This is what I would say. کیونکہ جس لیول پہ دیکھیں میں ایک تھوڑی سی مثال دیتا ہوں. گناہ ہر زمانے میں رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہر زمانے میں گناہ ہوتے رہے, لیکن ایز ٹائم گوز آن ہوتا یہ کہ گناہ کی ایکسیس آسان کرتی جاتی, آہستہ آہستہ آسان ہو رہی ہے. ہمارے ٹائم پہ جب گروئنگ اپ if anybody wanted to access very immoral kind of material اور explicit kind of material, اس کو نا بہت پاپڑ بیلنے پڑتے تھے اس پورے کام کے لیے. وہ جاتا تھا ویڈیو اسٹور, جا کے ویڈیو اسٹور والے انکل کو چہرہ دکھاتا تھا, ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا تھا انکل فلانی فلم چاہیے. انکل بھی ٹیڑھی آنکھ سے دیتا تھا کہ بیٹا میں تیرے باپ کو جانتا ہوں, ٹھیک ہے, یہ کیا کر رہے ہو تم. اور پھر وہ آپ کا رجسٹر میں نام لکھتا تھا اور نام کے ساتھ فلم کا نام لکھتا تھا, اور وہ کبھی ابا جان آ کے دیکھ لیں. یعنی there was a lot of difficulty attached to doing this. اور even if you had to say to a friend کہ مجھے یہ والا کنٹینٹ دو, آپ کو کم از کم اپنے فرینڈ کے سامنے اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا پڑا ہے. Now the situation is completely کنٹینٹ لے بھی آئے گا تو پھر دیکھے گا کہاں, دیکھنے کے ذرائع جو تھے وہ کیا تھے, وہ بھی ڈیفیکلٹ ہے. سو ناؤ ہر بندے کے ہاتھ میں ایک ڈیوائس ہے جس کے ذریعے وہ جو پہلے والے تھے نا جتن کرنے پڑتے تھے, وہ سارے اب آپ کو اسکپ کر کے you just jump the whole thing and you could be presenting yourself to be a very pious and righteous person, لیکن بیک اینڈ پہ آپ کیا کر رہے ہو, پرائیویٹلی آپ کیا کر رہے ہو, یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. سو اس سے کیا ہوا, ایکسیس ٹو سن آسان ہو گیا. دوسرا پرابلم جو میں سمجھتا ہوں جو پیرنٹس کو اس کا کرنا چاہیے وہ یہ کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہوتا یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا نا کہ برائیاں پہلے بھی تھیں آج بھی ہیں, لیکن اب جو ہے نا بہت ساری برائیاں تھرو میڈیا اینڈ نیٹ فلکس اینڈ یہ اس حد تک نارملائز ہو رہی ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک اچھی بات ہے. فار ایگزامپل 1905 میں بھی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہوتے ہوں گے جو ہے نا امریکہ میں, اور 1905 میں بھی ہومو سیکشولز ہوتے ہوں گے, لیکن ایٹ دیٹ پوائنٹ ایوری بڈی ان سوسائٹی کنسیڈرڈ ٹو بی رانگ, کیونکہ ایک کنزرویٹو معاشرہ تھا. کہتے تھے کہ اگر وہاں پہ بھی نا مطلب گرل فرینڈ بوائے فرینڈ اگر سڑک پہ پھر رہے ہیں تو لوگوں نے تب بھی ہائی کہنا تھا کہ یہ کیا ہو گیا. اور اگر کوئی بندہ اس زمانے میں بھی ہومو سیکشول تھا تو لوگوں نے وہ خود اس کو پتا تھا میں غلط کام کر رہا ہوں. فاسٹ فارورڈ ناؤ ٹو 2024, واٹ یو سیئنگ ناؤ از کہ میڈیا کے ذریعے یہ اتنا نارملائز ہو گیا ہے. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ تو 1980 سے بالکل نارملائز ہوا ہے کہ بالکل نارمل بات ہے, ہاں تو کیا ہوا, میری بیٹی آئی وہ بوائے فرینڈ کے ساتھ چلی, واٹس دا بگ ڈیل. ناؤ انہوں نے 2011 کے بعد آپ کہہ لو انہوں نے ہومو سیکسولیٹی کو بھی نارملائز اور مین اسٹریم کرنا شروع کر دیا ٹو دا پوائنٹ کہ اف یو ڈونٹ سیلیبریٹ اٹ دین یو آر دا ویئرڈ گائے. یعنی آپ اگر اس کو سیلیبریٹ نہیں کرتے, آپ اس کو نارمل نہیں سمجھتے, تو پھر آپ اب نارمل ہیں. تو یہ سچویشن جو ہے نا ہمارے بچوں کے لیے ہائیلی پرابلمٹک ہے. اور میں اس لیے پیرنٹس سے کہتا ہوں کہ پلیز آپ کو پیرنٹنگ کرنی پڑے گی.
اب آپ وہ جو ہے نا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھ سکتے. یو ہیو ٹو ایکٹیولی انوالو یور سیلف ان پیرنٹنگ. ننگے پاؤں آپ خود چلیں بچوں کے, یہ آپ اس ڈیوائس کو خود سائڈ پہ رکھیں, خود آپ ٹائم ڈٹرمن کریں اور لیڈ بائی ایگزامپل. کیوں کھانے کی میز پہ یہ فون پڑا ہوا ہے, کیوں آپ جب گھر آتے ہیں تو فون پہ بیٹھتے ہیں, پھر آپ کی ایکسپیکٹیشن بچوں سے یہ کہ بچے یہ نہ کریں, ایسا نہیں ہوگا بھائی جان. آپ کو خود سے چینجز کرنے پڑیں گے اور اپنے آپ کو فزیکل ایکٹیویٹی, اسپریچولیٹی, گروئنگ ٹوگیدر, لرننگ ٹوگیدر, ان چیزوں میں ساتھ جانا پڑے گا. تو اگر مجھے تھوڑی سی کوئی رے آف ہوپ ہے وہ یہ کہ چونکہ ہم لوگ ماشاء اللہ یہ کانٹینٹ کریٹ کرتے ہیں اور ہماری طرح ماشاء اللہ اور بھی بہت سارے یوٹیوبرز یا آپ کہہ لو کہ ایسے علماء, مشائخ, دین کے لوگ سوشل میڈیا پہ آ چکے ہیں اور وہ کانٹینٹ دے رہے ہیں. اور الحمدللہ میں پوری دنیا کی بات تو نہیں کرتا, پاکستان کی بات کرتا ہوں خاص طور پہ, یا ایون انڈیا میں جو ہماری مسلم ایک اسٹرانگ مسلم پاپولیشن ہے, الحمدللہ ان کو نا اب میں سمجھتا ہوں فار دا فرسٹ ٹائم اب سمجھ آنا شروع ہوئی ہے کہ یو نو ویئر آر ایلڈرز وینٹ رانگ اینڈ ہاؤ وی کین ناؤ rectify those mistakes and try to raise our kids in a better way.